بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ لوگ اپنی بچی کو جہیز اپنی طاقت سے بھی زیادہ دیتے ہیں، یعنی قرض ادھار اٹھا کر کے نا، وہ پھر قرض لے کر وہ جہیز دیتے ہیں اور وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں بہت ہی غلط رسم چل پڑی ہے اور آج مسلمان دین کے معاملے میں بہت پیچھے ہو رہا ہے۔ جتنی ہماری کوششیں ہو رہی ہیں خطابت کے حوالے سے، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، مدارس ہیں، بہرحال اللہ کا نظام ہے، کوششیں بھی ہو رہی ہیں کہ لوگ دین کے قریب ہو جائیں، لیکن بہت دور ہو رہے ہیں۔ چند چیزیں رہ گئی ہیں، نماز روزہ الحمدللہ کسی درجے میں موجود ہے، لیکن معاملات اور جو ہے وہ اخلاقیات ہمارے اندر بالکل، معاشرت، معیشت، لین دین، وہ بالکل زیرو پہ چلے گئے۔ اس لیے اسی کا ایک حصہ ہے غلط طرز کا کہ لوگ جو ہے وہ جہیز، بچی کی شادی کریں گے تو جہیز اتنا دیں گے اپنی طاقت سے بڑھ کر، حتیٰ کہ بسا اوقات تو چلو گھر کے استعمال کی چیزیں دیتے، چلو بھی بچی کے لیے سہولت ہوتی، لیکن وہ داماد کے لیے موٹر سائیکل کی، نئے موٹر سائیکل کی چابی دے رہے ہیں، موٹر سائیکل دے رہے ہیں، بسا اوقات کار دے رہے ہیں، بسا اوقات کیا کیا کچھ دیتے ہیں، جبکہ شرعی اعتبار سے بچی کو لکھانا، پڑھانا، دینی تربیت دینا، اچھی عادتوں کا خوگر کرنا اور خامد کے ساتھ اچھے انداز سے رہنے کی تربیت، یہ ایک اسلامی طرز کی تربیت دینا ضروری تھا۔ اور پھر اس میں تو ہمارے بچیاں جو ہے وہ تقریباً زیرو پر ہیں۔ یہ تمیز ان کو نہیں ہوتی کہ بھئی ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، دیور سے پردہ ہے، اور اپنے خامن کی بات کس حد تک ماننی ہے، کتنے درجے تک اسے اہمیت دینی ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ اس کی بات کا جواب نہیں دینا، منہ پر جواب دینا، جس سے اس کا کبھی اگر طبیعت میں غصہ ہے تو وہ اس میں مزید اضافہ ہو جائے، ایسی بات نہیں کرنی، یہ تربیت نہیں ہوتی۔ بس ہمارے ہاں زور لگاتے ہیں جہیز دینے پر، جبکہ جہیز دینا شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جہیز دینا نہ تو فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت، نہ مستحب، لیکن وراثت میں حصے دار بنانا یہ فرض ہے۔ یہ اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مقدس میں، کائنات میں سب سے مقدس، مستند اور سب سے زیادہ محفوظ کتاب، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مقدس ہے اور اللہ کی کلام ہے، اور 14 صدیوں سے جس کی زبر زیر حرف میں، مضمون میں، مفہوم میں، معانی میں کوئی فرق نہیں آیا، ایسی پاک کتاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اللہ پاک جل شانہ نے بچے کے حصے کو بیان کرنے کے لیے بچی کے حصے کو پہلے فرمایا کہ بچے کا حصہ اتنا ہے جتنا 2 بچیوں کے برابر ہوتا ہے، مطلب کتنا وزن دار انداز میں بیان کیا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے علاقے کا بہت بڑا، خصوصاً ہمارے علاقے، ویسے تو اکثر بھی ایسا ہے، یہ حصہ ہے کہ جہیز پہ زور لگاتے ہیں، وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ حالانکہ وراثت میں سے اگر محروم کرتے ہیں، والد محروم کرتے ہیں، بھائی محروم کرتے ہیں، تو آخرت میں یہ حقوق العباد ہے، یہ وبال سر پہ کھڑا ہوا ہے، یہ دینا پڑے گا حق، یہ حقوق العباد ہے۔ اس لیے شرعی اعتبار سے مسلمان ہونے کے ناطے جہیز پہ زور لگانا اور وراثت میں حصہ نہ دینا یہ انتہائی غلط قدم ہے اور آخرت میں مجرم بننے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت بھی کرے۔ آج کے بعد میری گزارش ہے والدین سے اور بھائیوں سے کہ وہ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بچیوں کو وراثت کا حصہ جو فرض ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی طرح فرض ہے، وہ دیں اور اپنی قبر، حشر، آخرت کو چھڑائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے بیٹے تو ہمیں آ کر چھڑائیں گے اور بیٹیاں نہیں چھڑائیں گی۔ جس پیٹ سے بیٹا پیدا ہوا اسی پیٹ سے بیٹی پیدا ہوئی ہے، جن محبتوں میں بیٹا پلا ہے انہی محبتوں میں بیٹی بھی پلی ہے۔ لہٰذا بیٹی کمزور مخلوق ہے، اس کو بے سہارا نہ چھوڑیں، اس کو وراثت میں پورا حصہ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق